اتنی شریعت یاد آئی. اب تو اگر عورت کا جنازہ قبرستان میں لائے ہیں تو حال یہ ہے 5 کپڑوں میں لپیٹ کے اس کو لائے ہیں, اس کے بعد میں اوپر چادر لگائی گئی, لگائی جاتی ہے نہیں لگائی جاتی ہے, اوپر سے وہ چارپائی پہ اوپر سے ڈھکن ہوتا ڈھکنے کا لیڈیز, اور اوپر سے چادر ڈال دی جاتی ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. اور جب قبر کے قریب رکھا گیا, ذرا غور سے سننا, یہ دل کے پھپولے ہیں جو تمہارے سامنے دکھا رہا ہوں میں. بوڑھی عورت بھی ہے نا, بوڑھی بھی, تو کہہ رہے ہیں یہ ڈھکن جنازے کی چارپائی کا بعد میں ہٹے گا, پہلے چاروں طرف سے چادریں لگا لو. لگاتے نہیں قبر کے چاروں طرف چادریں, رومال چادریں. اب جنازے کو قبر میں رکھا جائے, یہ بات غلط نہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایسی ہونا چاہیے. لیکن میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, او قبر میں رکھنے والوں, آج یہ مر گئی ہے, مرنے کے بعد 5 کپڑوں میں لپیٹ دی گئی ہے, پردہ ہے 5 کپڑوں میں لپٹی ہے, مگر پھر بھی آپ چادر لگا کے قبر میں نیچے رکھ رہے ہو, چاروں طرف سے چادر لگا دیا. بولو یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور اعلان کر دیا جاتا بھائی جتنے غیر لوگ ہیں ذرا دور ہٹ جائیں, وہ آئیں جو محرم ہے نا, بیٹا آئے, بھائی آئے, باپ آئے, یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ قبر میں رکھیں گے, غیر سے قبر میں بھی نہیں رکھواتے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ او میرے ذرا یہ تو بتا مسلمان, آج تیری بہن کا انتقال ہوا اور جب قبر میں رکھی گئی تو تجھے آج چادر یاد آئی کہ چادر لگاؤ؟ کاش جب یہ بازار میں بے پردہ گھوم رہی تھی اس دن تجھے چادر یاد آئی ہوتی تو قبر میں تیری بہن کو سکون مل جاتا. کیا بات ہے حضرت, بہت اچھی بات ہے, بے شک. جب تیری بہن زندہ تھی, جب تیری بیٹی زندہ تھی تو بازاروں میں بے پردہ گھومتی تھی, تب تجھے چادر یاد نہیں آئی؟ او میری بیٹی ذرا چادر بھی اوڑھ لے, او میری بہن ذرا چادر بھی اوڑھ لے. آج مر گئی تو تجھے شریعت یاد آئی. ارے شریعت کے احکام مرنے سے پہلے لاگو ہے, مرنے کے بعد شریعت نہیں ہے. کان کھول کے سن لے, اگر تو نے یہ چادر زندگی میں دے دی ہوتی تو قبر میں خدا کی قسم ملکہ بن کے لیٹی ہوتی. مرنے کے بعد ساری شریعتیں یاد آتی ہیں کہ 25 کلو چنے تیجے میں ضرور ہوں گے, 25 ہی کلو لانا. اور میرے بھائی 25 ضروری نہیں ہے, 15 کا حساب ہے 15 لے آؤ, 10 کا حساب ہے 10 لے آؤ, 5 کا حساب ہے 5 لے آؤ. اور اگر 1 کلو کا بھی حساب نہیں ہے تو 1 کلو بھی مت لاؤ, خالی تسبیح کے دانوں پہ 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ لو. مسئلہ چنے کھانا نہیں, مسئلہ 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنا ہے. بات ہے کہ نہیں؟ افضل بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, غریب آدمی کا تو مرنا بھی آسان نہیں ہے. اگر غریب آدمی مر گیا تو کہہ رہا تیجے میں چنے کر, 10ویں میں چنے کر, 20ویں میں چنے کر, 40ویں میں چنے کر, 4 بار چنے کروا رہے ہیں. اور 150 روپے کلو چنا مل رہا ہے, اور 25 کلو چنے 4 بار آ گئے. ذرا بتائے 1 کوئنٹل چنے کتنے کا ہو رہے ہیں؟ یار یہ بتاؤ, یہ اب شریعت کوئی کمی نہ رہ جا بھائی. گاؤں والے یہ نہ کہہ دے کہ اپنے ابا کا اس نے اچھے سے نہ کیا سارا معاملہ, اور تو نے اپنے ابا کو گالیاں بھی کی جب یہ زندہ تھا, اس کے تو خیریت نہیں لیتا تھا, اسے دیکھ ریکھ نہیں کرتا تھا, الگ ہو کر اس کی جھونپڑی الگ ڈالتی تھی, تب تجھے نہیں کہیں گے اللہ کے فرشتے کہ اس نے اپنے باپ کا خیال نہ کیا؟ بتائیے آپ مجھے, جب تیرا باپ زندہ تھا تب تو نے اپنے باپ کا خیال کیا ہوتا, تبھی سے تو نے انواع و اقسام کی چیزیں کھلائی ہوتی, تبھی اس کی خدمت کیا ہوتا. اس کے تیجے 40ویں میں 1 کلو چنا بھی نہ لاتا, اگر اپنے باپ کی خدمت کر کے اسے راضی کر گیا ہوتا تو خدا کی قسم اللہ تجھے جنت کا حقدار بنا دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, عظمت والدین, خواجہ کا ہندوستان. مرنے کے بعد سے شریعت یاد آتی ہے, زندگی میں کہاں شریعت چلی جاتی ہے؟ مرنے کے بعد غسل دیں گے, مسجد کے مولانا کو بلاؤ, مردہ کو غسل دے گا. مردہ کو غسل دینا مسجد کے مولانا کا کام نہیں, مسجد کے امام کا کام نہیں ہے. مردہ کو غسل وہ دے جس کا مردہ ہے. باپ کا گھر تیرا, باپ کا پلاٹ تیرا, باپ کا کھیت تیرا, باپ کی زمین تیری, باپ کی کار تیری, باپ کا بینک بیلنس تیرا, اور تیرے باپ کو غسل دے گا مسجد کا امام. شرم نہیں آتی؟ ایک آدھ پلاٹ نام نہ کرا امام کے. ایک بات بتاؤ, اگر مسجد کا امام تیرے باپ کو آخری غسل دے گا تو ایک پلاٹ بھی تو امام کے نام کرا دینا.
تجھے باپ سے ڈر لگ رہا؟ اس کے مکان سے بھی تو ڈر لگنا چاہیے، اس کے پلاٹ سے بھی تو ڈر لگنا چاہیے. مال تیرا، غسل امام تکیے دار دلائے گا. اور لوگو اگر تمہارا مردہ ہے تو آگے بڑھو، اپنے مردے کو خود غسل دلاؤ، اور غسل دینے کا طریقہ بھی سیکھ لو ان مولانا لوگوں سے کہ مردہ کو غسل کیسے دلاتے. اور کہو گے مولانا مردہ کا غسل تو بات کی بات ہے، یہاں تو زندہ کا غسل یاد نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں، ہمارے مسلمانوں کو مردہ کو تو بات کی بات ہے، زندہ کا غسل یاد نہیں ہے. ہاں ہائے ہائے ہائے. ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے اخبار میں، میرے پاس کٹنگ آئی ابھی بھی رکھی ہے، تم کہو گے دکھا دوں گا موبائل میں. اس نے کہا ہے کہ سردیوں میں اس طریقے سے نہانے سے برین ہیمریج، پیرالائسس ہو رہا ہے. توجہ کرنا، جو آج میں آپ کو بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں. کس طریقے سے نہانے سے؟ کہنے لگا ڈائریکٹ نہانے کے لیے غسل خانہ میں گئے، فوارہ چلایا، نیچے کھڑے ہو گئے، اس طرح سے نہانا نقصان دہ ہے. کون کہہ رہا؟ ڈاکٹر. کون کہہ رہا؟ زور سے بولیے. بہت بڑا ڈاکٹر کہہ رہا ڈائریکٹ آپ نے فوارہ کھولا، آپ کے سر پہ گرا، اس طریقے سے برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، دماغ کی نسیں جام بھی ہو سکتی ہیں، پیرالائسس بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ سردی کا موسم ہے، ڈائریکٹ غسل خانے میں سب سے پہلے آپ نے فوارہ کھولا، ساور کھولا، اس کا پانی سر پہ گرا تو ڈائریکٹ پانی سر پہ نہ ڈالو، اس سے برین ہیمریج ہونے کے خطرے ہیں. کتنے لوگ غسل خانے میں نہاتے نہاتے ہی رہ گئے. ڈاکٹر کہتا ہے جب نہاؤ تو سب سے پہلے ہاتھ دھلو، اس کے بعد میں پیروں کو دھلو، ٹھنڈا کرو. اس کے بعد پتا کیا کہتا؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ناف سے نیچے کا دھر دھل لو، ابھی سر پہ پانی نہ آنے دو. پھر کہتا کاندھوں پہ پانی ڈال لو، اس کے بعد سب سے آخر میں ہیڈ کو، سر کو بھگو، اس کے بعد سر کو بھگو کے نہاؤ. قربان جاؤ، ڈاکٹر تو آج یہ طریقہ بتا رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہہ دو یار. یہ مولانا لوگ بیٹھے، سنت طریقہ نہانے کا بتا دوں جیسا ڈاکٹر بتا رہا، بس کہنے کے جملے بدلے ہیں. میرے پاس اخبار کی کٹنگ اب بھی رکھی ہے، کہنے کے جملے بدلے ہیں.